محمد لطیف عدت کے کیس میں، اور یہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ خاور مانیکا کا ملازم کہلا رہا ہے، اور جو اس کا بیان قلم بند ہوا ہے آج بطور استغاثہ کے گواہ CW4 کی حیثیت سے، اس بیان نے جو ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور ہم اس سوچ پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عدت کیس کے نام پہ جو توہین، جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکی ہے، ایک سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے 6 سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لایا گیا جس کا نام حنیف تھا، اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ، جو مولوی صاحب ہیں اور جو اون چودھری اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور گوشہ بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی، تھوڑا سا پلیز ذرا خاموش رہیے گا، اپنے موبائل ذرا بند کیجیے گا، جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار کشی میں۔ انہوں نے جب وہ کیس چلا، اس کیس کو چلانے کے لیے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب، تو انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج ہونے کے بعد جو ہے نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا، اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہے یہ مقدمہ تفویض کیا گیا۔ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونیلیٹرلی ٹرانسفر کر دیا، نئے جج کو لگا دیا۔ اس مقدمے میں کرمنل ریویژن ہوتی ہے، اور کرمنل ریویژن اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ کرمنل ریویژن جو فوجداری وکلاء ہیں وہ پڑھ لیں کہ کرمنل ریویژن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہیں جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرمنل ریویژن ڈیسائیڈ کی، یک طرفہ طور پہ نصر من اللہ صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، کیس واپس بھیجا، لیکن اس دفعہ جب بھیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے، قدرت اللہ صاحب۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ جی یہ کس طرح کی کرمنل ریویژن تھی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا، اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے کہ اس دوران جو ہے خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز پہ۔ خاور مانیکا کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ کرپشن سے مبرہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تمام لوگ مبرہ ہو گئے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیے۔ یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے مبرہ ہو جاتا ہے، ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کو ایک بیان رٹایا جاتا ہے، اور اس بیان کی بنیاد پہ ایک صحافی ہیں جاوید خانزادہ صاحب، جاوید خانزادہ، شاہ زیب خانزادہ صاحب، تو شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ
ان کو جو ہے طوطی کی طرح بیان دلوا دیا جاتا ہے، میڈیا پہ نشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے PMLN کی طرف سے۔ میاں نواز شریف کا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ ریاست مدینہ کے علمبرداروں کا اصلی چہرہ یہ ہیں۔ اب جب پہلا کیس تھا وہ کدھر گیا، کسی نے پوچھا؟ اور یہی وکیل صاحب جو آج خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، وہی اس حنیف کے وکیل تھے، میرے دوست ہیں راجہ رضوان عباس صاحب۔ تو مطلب یہ ہے کہ پارٹی وہی ہے، صرف چہرے تبدیل کیے گئے۔ اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیس نہیں چل سکتا ہے، اس کے میرٹ پورے نہیں ہیں اور ثابت کرنا ناممکن ہے، تو اچانک ایک روز بغیر ہمیں کسی نوٹس کے، مقدمہ اس دن مقرر بھی نہیں ہے، اور وہ قدرت اللہ صاحب کے پاس درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مقدمہ واپس لے کے نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دیوانی مقدمہ میں ہوتا ہے، فوجداری مقدمہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو جج صاحب جو ہیں تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد یہ خاور مانیکا کے بیان اور یہ جو وہی مولوی صاحب اور اوون چودھری، یہ سب مل کے دوبارہ گواہان بن جاتے ہیں۔ انتہائی پورتی کے ساتھ یہ مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بالکل گھوڑے کو لگام دے دیتے ہیں، اور استغاثے میں جناب علی گواہان، آج یہ جو گواہ ہوا ہے میرے خیال میں 5واں گواہ ہے، یہ گواہان ہو رہے ہیں، اور گواہان سے وہ کچھ کہلوایا جا رہا ہے جو شریعت کی نفی ہے، جو انسانیت کی نفی ہے، اخلاقیات کی نفی ہے۔ اتنی گراوٹ کا مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے پاکستانی معاشرے میں؟ اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا ہے، اور آج ایک میاں بیوی آپ کس طرح ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کی آپ کس گھٹیا انداز میں جو ہیں پاکستانیوں کو کیا اخلاقیات بتانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی سیاست ہے، اور ملک کی اس سیاست کا کس طرح متعامل ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ساری ناؤ جو ہے وہ یہاں پہ رک گئی کہ نوکر آپ کو مل گیا، اور نوکر جناب جو غلاظت اس شخص نے پھینکی ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے، اور ان تمام لوگوں نے قذف کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا دروں یعنی کوڑوں میں ہے۔ ہم ان کے خلاف قذف کے کیسز دائر کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستانی قوم سے استدعا ہے، یہ بیان پڑھو، آپ کا ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ، اس ملک کی نظریاتی اور اس ملک کی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی تھی، آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکروں، یہ پہلے ایک اور صحافی صاحب ایک اور نوکر کو لے آیا، ملازم کو، اس پہ آپ خان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بیانیوں میں تھوڑی بھی اہمیت ہوتی، لیکن میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں، یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دونوں کو، چیئرمین PTI کو اور ان کی بی صاحبہ کو۔ یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے بارے میں یہ سیٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکتی ہے، آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا۔ پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا، 7 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے خاور مانیکا کا بیان آیا ہے، وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت ہے۔ ان کے بچے، یعنی اب خاور مانیکا اپنی کیس میں اپنی زوجہ کے خلاف جو بیان دی، یعنی سابقہ زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی، کیا بیان دلوا رہا ہے؟ ان کے جوان بچے ہیں، ان کے بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشہیر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح توہین کر سکتے ہیں؟ انتہائی دکھ ہوا ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت خان کے وکیل کے، اور بحیثیت ایک انسان۔ آپ نے 186 مقدمات بنائے، دہشت گردی کے بنائے، یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائے، سب کچھ کیا، وہ ٹھیک تھا، آپ جتنی عداوت کریں، لیکن اس نیچ پہ کیوں آئے ہیں آپ جو ہے چیئرمین PTI کی دشمنی میں پاکستان کی اخلاقی قدروں کو اس طرح پامال کر سکتے ہیں؟
یہ گواہان آئیں گے، اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں۔ نمبر 1، خاور مانیکا کی اس بیان کی کیا وقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا۔ اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے 2 بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا؟ خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیورس ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اسے بیان دلوایا گیا، اب خاور مانیکا کے یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، یہ اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانیکا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہیں اور وہ استغاثہ لے آتا ہے، پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے۔ خاور مانیکا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں، بی بی صاحبہ کی اعلیٰ کردار کے بارے میں، اور خان مجھے پتہ ہے کہ وہ اگر آج اس سے ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالتوں میں کہی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشہیر کی گئی، مجھے پتہ ہے ان کو بہت دکھ ہوگا، لیکن آپ ہمارے ساتھ کریں نا، پکڑ رہے ہیں آپ، ہم مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی۔ پھر جو ہے یہ شخص جو آج آیا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گھر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا تھا، پھر یہ نہیں کہتا ہے یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گھر کے ملازم ہیں، اور آپ گھر کے ملازم ہیں، اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا ہے؟ صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا، کس نے آپ کی تائید کی ہے؟ خاور مانیکا نے تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا، فہرست گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا۔ اچانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا۔ پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے۔ عدت کے میٹر پہ 2 درجن کے لگ بھگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے۔ پھر اس کیس میں خاور مانیکا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کبھی کے پاس گیا تھا اور مفتی کبھی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو اگست میں طلاق دی ہے، بیان نومبر میں دے رہا تھا، تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مفتی کبھی کو آپ رابطہ کریں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا اور فساد اور فتنہ اور ذہنی غلاظت کا ایک مربع ہے جس کے ذریعے وہ خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف، اور ان کے تمام جو پریویز ہیں جو کنائب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم عنقریب جو ہیں قذف کا مقدمہ دائر کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں۔ اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو۔ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کیمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے، اور
وقت، تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ خان صاحب میں ذرا ختم کر دوں نا۔ کے پی میں ہمارے کنونشن جو ہے، جمعہ کو ہم نوشہرہ جا رہے ہیں، ہفتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں، اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں۔ اتوار کو سائفر کیس جو ہیں اس میں جج صاحب نے پھر اسی چیز کا ارتکاب کیا جس کو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ بتا دیا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں، آپ کسی نے مجھے کہا کہ جی تو صحافی بھی موجود تھے، وہ صحافیوں کے جیل میں بیٹھنے سے ٹرائل فیئر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو یہ یقین ہو، نمبر 1، کہ جو منصف میرے سامنے بیٹھا ہے وہ امپارشل ہیں، وہ غیر متعصب ہیں، وہ کسی کے اثر میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو جج صاحب ہیں جس انداز میں یہ خلا بازیاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ کنڈکٹ کسی منصف کا ہو سکتا ہے؟ سارے وہی وہ کرتا جا رہا ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ بالکل کنٹرول ٹرائل ہے، بائس ٹرائل ہے اور زبردستی کے ٹرائل ہیں۔ نہ عمران خان کا کوئی حق ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ٹرائل تو عدالت میں ہونے چاہیے۔ ابھی تک کل تک جو ہے کسی دوسرے انسان کی ان تک رسائی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ اب کل جو ہے وہ چند صحافی حضرات کو لے جایا گیا تو یہ گویا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فیئر ٹرائل ہے۔ کس طرح فیئر ٹرائل ہیں جب تک آپ یہ ٹرائل ہمارے انہی جج صاحب سے کروا رہے ہیں؟ یہ انصاف کی بہتنی ہے، یہ انصاف وہی حالات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کی جگہ ذوالقرنین صاحب آئے ہوئے ہیں۔ طریقہ بھی وہی ہے، ان کا جذبہ بھی وہی ہے، ان کی چستی بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، اور اسی رفتار میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہو تاکہ ملبہ پھینک دے۔ توشہ خانہ میں خان کی سزا ہوتی ہے، ہم اپیل میں جاتے ہیں، ہماری اپیل کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب جناب اچانک پیراشوٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی اپیل ریکور بھی ہو جاتی ہے، لگ بھی جاتی ہے اور بری بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے انصاف کے دورے معیار ہیں؟ خان کی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب بھی یہ سنا جائے گا کسی صورت یہ ججمنٹ سسٹین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں انصاف کے اداروں سے اس طرح کی دو طرفہ اور دو معیاری جو پالیسی ہیں اس کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس سے انصاف بے توقیر ہو رہا ہے، عدالتیں بے توقیر ہو رہی ہے۔ خدا را جو گناہگار ہے اس کو سزا دیں، جو بے گناہ ہے اس کی تذلیل نہ کریں۔ انصاف کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ۔ خان کی توشہ خانہ کی اپیل سنی گئی ہوتی تو خان جو ہے وہ چیئرمین کے منصب پہ آج رہتا۔ صرف چیئرمین کے منصب سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن درمیان میں آتا ہے، 2 مہینے بعد فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ جناب وہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں آپ کی انٹر پارٹی الیکشن۔ کسی اور پارٹی کے آپ نے کالعدم قرار دیے ہیں؟ یہ سارے مل کے ہمیں سکویز کر رہے ہیں۔ سب ادارے یہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تاریخ لکھے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے قانون کی حکمرانی کے ساتھ ٹھہر سکتا تھا اور نہ کسی کی جرت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائے۔ سائفر کیس جو ہے اس میں جیل کے اندر جو ٹرائل کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ آج کل کہا گیا جی ہم نے نقول دے دی ہے۔ کس طرح کی نقول آپ نے دی ہے؟ ہمیں عدالت میں لاؤ، عوام کو دکھاؤ۔ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے حکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی ہم نے انتہائی زیادتی کی ہے، یہ بتا کے کہ ڈونلڈو نے کیا کہا تھا۔ تو آئیں نا جی، آپ بتائیں، تمام عوام کو ایکسس دے، اوپن ٹرائل ہو، آپ کے گواہان آئیں گے، عوام پاکستان کو اس میں منصف بنا دیتے ہیں نا، وہ سنیں گے کہ چیف میں کیا کہا اور جرح میں کیا کہا گیا۔
ہو جائے مک جائے، اور اس کے بعد جناب جب توشہ خانہ ختم ہوگا سزا تو سیفر کی سزا آ جائے، تاکہ یوں خان جو ہیں اندر ہی اندر رہے۔ ہم سیفر کیس میں جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے یہ تمام ٹرائل کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ چیف منصف ہیں پاکستان کے، اور یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، الیکشن بھی ڈیلے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، خدا را انصاف کی اس معیار پہ رحم کیا جائے اور اس کا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس سائفر کیس میں کیا ہے۔ اچھا، آخری بات جو میں آج آپ سے کروں گا وہ ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن میں بھی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں تمام ٹکٹس خود دوں گا۔ ہم جو ہماری پنجاب اور بلوچستان میں جو تھوڑی سی زیادتی کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن ڈسٹرب ہوئی تھی، انشاءاللہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اس پہ بڑے ہی تندئی سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اب سٹرکچر جو ہیں دوبارہ ہم ایریکٹ کر چکے ہیں۔ یہی حالت سندھ اور بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے دونوں صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ جیلوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی ہم ضرورت یہ ہے کہ میڈیا اور تمام جو ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب ہمارے مخالف بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا نہ کوئی کنونشن دکھایا جاتا ہے، جبکہ عوام کا حق ہے نا، میڈیا تو بنی اس لیے خبریں دیں، خبروں میں آپ کو جلد سے عوام جدھر بیٹھی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ آپ دکھاتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی میڈیا سروس نہیں ہوئی، اور یہ عوام کی توہین ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنونشن، تمام ایکٹیویٹیز، تمام تقاریر، تمام جلسے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو سپریڈ کرے۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، سنیپ چیٹ ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ اور اخیر میں سوشل میڈیا کو یہ چیز بتا دوں کہ اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ آپ سے ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے طفیل جو ہیں ہمارا خان کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچ رہا ہے، لیکن عنقریب جو ہیں یہ آپ پہ وار کریں گے، آپ کے لیے جو ہیں، یا چونکہ قانون تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ابھی کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں کہ کوئی قانون بن سکے، تو غیر قانونی طور پر وہ کریک ڈاؤن کریں گے، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کی آواز کو دبایا جائے گا۔ لہذا ہمیشہ جو ہے نا تاریخ اور دنیا دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے، ڈٹ جانا ہے آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کیسز بھی لڑیں گے، دیکھیں وہ آپ کے رزق پہ بھی حملہ کریں گے، کیونکہ آپ کی یہ یوٹیوب چینل چلتے ہیں، آپ کی ولاگ چلتے ہیں، اور یہ آپ کو حق کے کام سے، سچ اور صداقت کے کام سے روکیں گے۔ جو ڈٹیں گے انشاءاللہ تاریخ میں اپنے لیے نام کمائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تمام سوشل میڈیا اکراس دا کنٹری کھڑی رہے گی، ہم آپ کے لیے عدالتوں میں بھی جائیں گے، لیکن حق اور سچ کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا مروت صاحب، پہلے حصے میں جو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ہے وہ بشرا بی بی والا جو کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے خلاف عورت کارڈ استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ عائشہ گل علی ہوں، ریحام خان ہوں، ہاجرہ ہوں، اور اب منیکا صاحب آ گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو پلانٹ کر کے لاتے ہیں اس طرح، اور کیا خدشہ ہے کہ بشرا بی بی بھی اسی طرح کوئی جو ہے الزام سامنے لائے گی؟ اور سیکنڈ، خان صاحب کا کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کسی صحافی سے یہ بات کی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو فرسٹ ٹائم نکاح میں دیکھا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ قانونی حیثیت کس چیز کی؟ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بشرا بی بی کو پہلی دفعہ نکاح میں ہی دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد دیکھا؟ جی، نکاح کے بعد دیکھا۔ قانونی حیثیت ہمارے ہاں تو اس طرح ہے نا، یعنی ہماری شریعت میں تو یہی ہے نا کہ جو نامحرم شخص ہوتا ہے اس کو آپ کو پردہ رکھنے کی جو ہے آپ پہ حکم ہے، ہدایت ہے۔ تو خان صاحب نے تو بڑے سنت اور شریعت کے مطابق بیان دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی جو کردار کشی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے یہ نون نے شروع کیا تھا، پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا، اور اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے
لوگ ہائر کیے. یہ نون کا ہی تسلسل ہے. یہ اتنی گھٹیا ذہنیت اور اس لیول پہ آنا یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنے بھی کتابیں لکھوائی گئی خان کے خلاف کیا کیا حد انہوں نے کراس نہیں کی. اور ہم نے کیا کہا کہ بھائی اور کتنا گرو گے. ہمیں یہ اندیشے ہیں کہ یہ مزید گریں گے. اور کیسے کرداروں کو سامنے لائے گیا. ریحام خان تھوڑی سی حیا ہوتی ثورت میں تو اپنے جو زوجیت کے ایام ہیں وہ عوام پہ اشکارا کرتی. اس طرح یہ جو آخری کوئی ڈانسر یا کوئی ایک آنٹی کا کردار ادا کرنے والی ایک ہاجرہ، ہاں وہ بوسیدہ سی ایک خاتون کو لایا گیا. اور وہ کیا یعنی اپنے نمبر یہ اس طرح تو 20 اور آ جائیں گی اور یہ میرے خلاف بھی آ جائیں گی. اور جناب اس نے جی اب آج کل ہم کسی کو بھی واٹس ایپ پہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کل کلا کو کوئی کہے گا جی مجھے کوئی ہیلو ہائی بولا تھا. آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے اس معاملے میں بھی؟ نہیں ہم تو تیار ہیں. ہمیں یہ کوئی مطلب یہ ہے بہتان کے لیے کوئی سی الزام کے لیے یعنی عقلی تو جب خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمیں دیکھیے ہمیں ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیمرے ہم نے کس لیے لگائے ہیں؟ گاڑیوں میں کیمرے لگائے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم پہ الزام لگائے تو ہمارے پاس ایویڈنس ہو. ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں ہر قسم کی بدتینیت ایکٹیویٹی کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے مروت صاحب کنونشن ہوئے کہ میں پہلے تو منظور پشتین پہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں. کس کو حق حاصل ہے کہ کسی پاکستانی پہ گولی چلائے اور کیوں گولی چلائے؟ یہ بندوقیں بارڈر پہ دفاع کے لیے دی گئی ہیں. یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں ہے. اگر پولیس نے چلائی ہے تو یہ ڈاکوؤں دہشت گردوں کے خلاف ریاست نے دی ہے. یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں. منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں. اور اگر مجھ پہ چلائیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں کسی ملک کے کام تو آئیں. ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں کہاوت ہے جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں. ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نہ ایف آئی آروں کی نہ زندگی کی نہ نقصان کی. اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے. اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچایا جا رہا ہے. اچھا مروت صاحب ماضی میں آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا. اب آپ کو لائیو تھریٹس بھی ہیں. خود کا حملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کس کے اوپر الزام ٹھہرائیں گے؟ میرے ساتھ ہو جائے نا تو وہ میں تمام اینٹی پاکستانی لوگوں پہ الزام دور کر میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے نہ مجھے کوئی شوق ہے. اور میں صرف خان صاحب کے اس کاز کے لیے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ عدالت بے توقیر نہ ہو. یہی میری خواہش ہے. کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام سے زندگی گزارے. کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے. لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے کہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوگا تو لہذا اور میں آپ کو بتا دوں نا یہ میرا ڈٹرمنیشن ہے. اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے. یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے. اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب صرف واحد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کنونشن بڑے زبردست ہوئے لیکن چاروں دفعہ گولیاں بھی ماری گئی آپ کے ورکرز کو. آپ نے کہا تھا کہ جو پولیس والے سامنے آئیں گے روکیں گے ان کے خلاف ہم مقدمات درج کرائیں گے. ان سارے کنونشن میں ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ کام کیے تھے ان کے خلاف آپ نے کیا مقدمات درج کروائے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا میرا عام ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں صحافیوں کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی اجازت ہے. وہاں پر 15-20 لوگ عام عوام بنا کر بٹھائے جاتے ہیں غیر قانونی طور پر. ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. نہ ان کو صحافی جانتے ہیں نہ ان کو وکلاء آپ کے پی ٹی آئی کے جانتے ہیں نہ فون کرتے ہیں.
وہ عام عوام بن کر اندر 15-20 لوگ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ نے اس بارے میں کوئی تفتیش کی ہے؟ عام عوام تو جو نامعلوم ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں تو نامعلوم ہو گئے. اب آتے ہیں، آپ نے کنونشن میں پولیس والوں کی بات کی جنہوں نے ہم پہ گولیاں آپ نے اس پر چلائی. اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کون سر ہیں؟ میں کل سائفر کیس میں نہیں تھا جی اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوں گا تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ عام عوام کون ہے. سر مروت صاحب آپ نے یہ بات سے جو ہم دوسرا مکمل ہونے سوال- دیں. دوسرا حصہ ہے پولیس پہ کارروائی کا. جہاں جہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس ہوا ہے، گولیاں چلائی گئی ہیں، اب قانون یہ ہے. وزیر آباد میں خان کے خلاف FIR درج ہوئی جبکہ گولیاں بھی ان کو ماری گئی. FIR بھی انہوں نے خان کی ورژن کے خلاف اپنی ہی درج کرا دی. ضلع شاہ جو ہیں اس کو قتل کیا گیا، دعوے داری خان پہ ڈال دی گئی. یہ دیکھیں، یہ اپنے نظام کی آپ یہ دیکھیں کتنا بھیانک بنا دیا ہے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے موجودہ وقت میں، میر مرتضیٰ بھٹو کیس سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی کہ جی ایک وقوعے کے ایک یا ایک سے زیادہ FIR ہو سکتے ہیں. غنوہ بھٹو نے اپنی FIR کرائی تھی، ایک جتوئی صاحب تھے انہوں نے اپنی کرائی تھی، ایک ASP تھے جو بعد میں اب فوت ہو چکے ہیں، DI خان سے تھے، انہوں نے اپنی FIR کرائی. ایک اور ایسے چوکت. تو 2008 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ہی وقوعے کے جتنے FIR کروانے چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میگنیفائی نہیں کر سکتے ہیں. وہ یہ قانون تھا کہ ابھی 2020 میں لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب ایک وقوعے کا ایک ہی FIR ہوگا. اور اگر کسی کا دوسرا ورژن ہے، وہ کہتے ہیں مجھے گولی ماری گئی ہے یا میں وکٹم ہوں، تو وہ اسی FIR میں اپنا ورژن ریکارڈ کرے گا. اب اس کا نقصان آج کل کے حالات میں اس فیصلے کا ہمیں ہو رہا ہے. ہم دوسری FIR درج نہیں کر سکتے ہیں، پولیس اپنی FIR درج کر دیتی ہیں اور ہمارا بیان انہی کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. لیکن قانوناً ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں. ہم نے ان پولیس والوں پہ سچور DSP پہ دعویداریاں کی ہوئی ہیں جہاں جہاں میں گولیاں ماری گئی ہیں. چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے. جس نے ٹریگر دبایا ہے یا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام پولیس والے یہ سن لیں کہ خصوصاً KP والے، KP کی پولیس جو ہیں ان کی میتوں پہ عوام روتی رہی ہے، چیختی اور چلاتی رہی ہے. کیا محبت نہیں دی ہے KP کے عوام نے اپنی پولیس کو، اور کیا محبت رہی ہے. مجھ سمیت فخر کرتے تھے اس پولیس پہ. پتہ نہیں کیا حیوان بنا دیا ہے ان حالات نے، اختیارات نے، افسروں نے. اور کتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس پولیس کے خلاف پورے پاکستان میں. یہ پولیس ہوتی ہیں، آپ جائیں یورپ میں جائیں، دیگر ممالک میں جائیں، لوگ اپنی پولیس سے محبت کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے تھے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے لیے امبریلاز لاتے تھے. اب تو یقین کریں گھن سی آتی ہیں ان کے ساتھ گزرتی ہوئی بھی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اون چودھری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے نکاح کے بعد ہی بشرا بی بی کو دیکھا ہے. تو اون چودھری کا جو ہے وہ بھی بیان سامنے آیا کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہے عمران خان صاحب، میں بھی ساتھ ہوتا رہا ہوں. تو اس بیان کو کیا سچ سمجھیں کہ اس سے پہلے بھی ملتے رہیں؟ دیکھیں یہ یک طرفہ بیان ہے نا، اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں. یک طرفہ بیان ہے. یہ اون چودھری کی گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس پہ جرح کیا جائے گا اور جرح کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں کنفرنٹ ہوگی. تو اون چودھری کا کردار بھی دیکھیں، اون چودھری کن حالات میں گیا، کن حالات میں یہ سامنے آیا اور کس کا وہ آدمی ہے، کیوں وہ بول رہا ہے. عدالت یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ گواہ کی دلچسپی کیا ہے. تو گواہ کون ہے، کیا وہ ڈس انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ ہے. یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. تو اون چودھری جو ہے ترین کا آدمی تھا، ترین کے ساتھ چلا گیا، ترین کی ماں پہ یہ آج آ کے خان کے خلاف گواہ بنا. دیکھیں باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، لیکن آدمی اگر 2 وقت میں کسی کے ساتھ کھانا بھی کھا لینا تو غیرت اور امیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہیں کہ اس شخص کے خلاف شہادت دیتے ہوئے اتنا گرا جائے. تو جن لوگوں کی اپنی گراوٹ کا یہ حال ہے ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے. وقت آئے گا جرا میں ان کے منہ پہ ان کے یہ الزامات انشاءاللہ مارے جائیں گے اور قوم کے سامنے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں سراہا ہے سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو. کل پیمرا نے ایک 2 صفحاتی نوٹس جاری کیا ہے جس میں 9 مئی سے ریلیٹڈ جو ملزمان تھے یا مجرمان تھے ان لوگوں سے ریلیٹڈ وہ ٹکرز بھی اب نہیں چلائیں گے.
میڈیا الاؤ کروا لیا آپ نے، لیکن کل سے آپ لوگوں کے ٹکٹ نہیں چلیں گے. وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. یا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی الاؤ کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو بیانیاں پھیلاتے ہیں یا آپ لوگوں کی بات ایٹ لیسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں کی بھی رسائی ہو؟ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو اب مذاق بنا ہوا ہے نا، اس کی کوئی اوقت ہی نہیں رہی ہے. مجھے صحافیوں سے پتہ چلا کہ جی مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جب لینا ہے تو صرف عابد شیر علی کے مقابلے میں لینا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کو علم ہے، عابد شیر علی کے مقابلے میں اس کو لینا ہے. تو یہ آپ کی میڈیا عابد میر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے حق، اپنے شعور، اپنی ضمیر کے مطابق بولے گا تو انہوں نے اس طریقے سے دیکھیے کوئی آزادی نہیں ہے میڈیا کی، کسی بھی میڈیا کی نہیں ہے. اور یہ جو ابھی مجھے جو خدشے ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں کہ وہ اب اپنے ٹینٹیکلز آپ کی طرف بڑھائیں گے. پاکستانیوں کو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جان سکے یا سچ ان تک پہنچ سکے. اچھا مروت صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ ابھی اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے انٹرا پارٹی کے خلاف، اور دوسرے نمبر پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہے اور وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے. نہیں، کیا درخواست منظور ہو گئی ہے؟ انٹرا پارٹی کے خلاف اکبر ایس چیلنج کیا ہے. نہیں تو منظور تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو چیلنج کیا ہوگا. منظور تو نوٹس ہوتا ہے، سنوائی ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہیں، تاریخیں ہوتی ہیں، صرف اس نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہیں. مروت صاحب کل سے سوشل میڈیا پر آپ کی گرفتاری کے متعلق خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اب جی کبھی گرفتاریاں میری کروائیں گے، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جی یہ کبھی کہیں جی جناب گاڑی میں کسی کے ساتھ رنگیا تو پکڑا گیا. آج کل ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں. یا یہ بھی ہو کہ کوئی خاتون آئے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جناب میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یس، اب یقین کریں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. اور ایسی بھی کردار ہر طرف سے آپ کے اٹیک ہوں گے نا. کوئی آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ کسی کو بٹھا کے آپ کی طرف توپوں کا رخ کرے گا، جی یہ جناب کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے، کم بختو. آپ کو یعنی کہ اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا. میں وکیل ہوں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کون سا وکیل ابھی تک پکڑا گیا ہے؟ خان کی کس وکیل کو جو ہے ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ اور میں تو کس ایف آئی آر سمیت جو ہے یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں پارٹیوں سے خطرے ہیں، جان کے بھی خطرے ہیں، ہم ہر قسم کے حالات میں. لیکن ان اندیشوں اور ان فکروں سے سب سے زیادہ جو ہمیں اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے اب آج کل وہ کل مجھے پرسوں بتایا گیا کہ جی نون والے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیا اس کی ایکسپینسز ہیں، کیا اس کی آمدن ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے. تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب کو، کرو دوربینیں لاؤ، خوردبینیں لاؤ، طوائفوں کو لاؤ، گندیوں کو لاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں وینڈیکیٹ کر کے رہیں. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ سائفر کیس کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے، سائفر کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی ہے، کچھ انفارمیشن بھی ہے. کہا جاتا رہا کہ کوئی سائفر نہیں ہے، عمران خان کسی سازش سے نہیں ہٹایا گیا. اب تو سائفر سچ ثابت ہوا جب مقدمہ ہوا. کل عمران خان صاحب نے کسی صحافی کو بھی بولا ہے اور یہ انفارمیشن سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے یہ سابق آرمی چیف کو بھی بلایا جائے، وہ بھی اس سازش میں حصہ تھے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا تو آج خان کی جگہ باجوہ کو جیل میں ہونا چاہیے. اچھا شیرف مروت صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی بہت سی مغالطات بکی جاتی ہیں. گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ جو بھگوڑے اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جو ہمارے یوتھ کے اندر اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے جو آپ لوگوں کے سپورٹرز ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اداروں کے خلاف جو زہر بھرا جا رہا ہے، جس سے ملک کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا کوئی آپ کارروائی کریں گے؟ ہم نے میڈیا پہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہیں ان کو اس پہ ذمہ داری اپنانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ریاست کے خلاف جو ہیں اردہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کے رابطے منقطع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کالیں جو ہیں وہ یہ ریکارڈ کر چکے ہوں گے. مجھے علم ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، یہ جو حیدر مہدی تھا اس نے مجھ سے کئی دفعہ رابطہ کیا. حیدر مہدی اور عادل راجہ دونوں، عادل راجہ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس میں میں کوئی مخفی نہیں رکھتا ہوں.
ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہیں، لیکن ہمیشہ سے میرا ایک پوائنٹ یہ عادل راجہ صاحب نے ہی میرا نمبر اس حیدر مہدی کو دیا تھا اور یہ مجھ سے پوچھتا تھا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کا وہ بھی بتا دوں کہ اس کے پی ٹی آئی میں کس کس کے ساتھ اس نے رابطوں کی کوشش کی ہے، اور مجھے علم ہے. تو لہذا یہ شخص جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ذہن کو پلیوٹ کر رہا ہے. ہمارا کام ریاست کو بچانا ہے، ریاست کا تحفظ کرنا ہے، اس کی افواج اور افواج کے شہداء کی. کس طرح کیوں کر ہم ان بگوڑوں کے پیچھے لگ سکتے ہیں، یہ میں اس کی ذکر کر رہا ہوں حیدر مہدی کا، اور اس کی ماں پہ جو ہے ریاست کے خلاف مغلظات کہیں. ہم نے ان لوگوں کو بالکل سائیڈ لائن کرنا ہوگا، ہم نے اپنا بیانیہ کلیئر کرنا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی. اچھا مروت صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے اور اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتاریں گے. اگر یہ کھلاڑی نامعلوم افراد ہو گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کون سے نامعلوم افراد؟ کیا اسٹریٹجی؟ ملک میں دیکھیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا. جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ ہم لاہور ہونے کی. پنجاب میں نکل آئے نا، لاہور میں 1,50,000 لوگ نکل آ جائے، منڈی میں، باؤدین میں نکل جائے، فیصل آباد میں نکل جائے. کون 50,000 لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ کون 30,000 لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو ذہن میں بیٹھنا چاہیے یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے حقوق ہیں. ریاست، سیاست، جمہور اور یہ تمام چیزیں کرنا آئین آپ کو دیتا ہے. صرف ہمت کی بات ہے. پنجاب میں 50,000 1 لاکھ کے کنونشن ہوں گے، نہ کوئی 1 لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے، نہ 50,000 کو مار سکتا ہے، نہ 10,000 کو مار سکتا ہے. بس نکلنے کی دیر ہے اور آپ کی ملک کی کایا پلٹ ہے.